ان کا براہ راست رشتہ حضرت ابراہیم سے تھا. وہ بنی اسرائیل کے لیے تھے. تو اس لیے حضرت ابراہیم کے بعد جو ذات اور ایک جز وہاں رہ گیا امامت مطلقہ میں. اب یہاں بات آ گئی ہے موسیٰ اور عیسیٰ کے سلسلے سے، تو کہہ دوں کہ جب امامت کا اعلان ہوا اسی وقت کیا کہا گیا کہ انہیں جاہلوں کا لڑنا سے، جاہلوں کا لڑنا سے امامت، یعنی رسالت ہوتی تھی جو کچھ قصبوں میں بھی ہو جاتی تھی، نبوت ہوتی تھی جو کبھی اپنی نفس کے لیے بھی ہو جاتی تھی، لیکن امامت جس وقت سے شروع ہوئی اس وقت سے تمام خلق خدا کے لیے. تمام انسانوں کے لیے ابراہیم کو مہمان بنا تھا. تو وہ پہلے ہی سے ہمگیر منصب آیا امامت کا. تو اسی لیے جناب موسیٰ اور عیسیٰ درمیان میں نبی ہیں، رسول ہیں، مگر امام نہیں ہے، کیونکہ وہ للناس نہیں ہے، وہ بنی اسرائیل ہیں. وہ بنی اسرائیل کے لیے قانون لے کر آئے ہیں، تمام خلق کے لیے وہ رہنما نہیں قرار دیے گئے. اب جو ذات اتنی ہمگیر آئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی ہمگیری کا ارتقاء قرآن کی لفظوں سے نمایاں ہے کہ وہاں امامت کی ہمگیری میں کہا گیا تھا للناس اماما، انسانوں کے لیے امام، اور ان کے لیے کہا گیا رحمت للعالمین. تمام عالمین کے لیے رحمت. تو اب یہ ذات جو ہمگیر رہنما بن کر آئی ہے یہ فقط نبی رسول نہیں ہو سکتی. یہ اور بات ہے کیونکہ خاتم اسی سلسلے کے تھے، لہذا ہم سے تعارف ان کا لفظ نبوت اور رسالت سے زیادہ کرایا گیا، مگر عقلی طور پر وہ تینوں منصبوں پر فائز تھے. نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے اور امام بھی تھے. اور اسی لیے ارشاد ہوا کہ انتہت دعوت ابراہیم الیہ و الی اخی علی. شاہ عبدالحق نے مظاہر نبوہ میں بھی یہ حدیث لکھی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ دعا ابراہیم مشتاق اور علی تک پہنچی. تو وہ کون دعا ابراہیم؟ ومن ذریتی. اور وہ نبوت رسالت کے لیے تو نہیں تھی، وہ تو امامت کے لیے تھی. تو اس کے معنی ہے کہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے اور امام بھی تھے. ان میں تینوں باتیں یکجا تھی. اب یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا اور وہ مابقی موضوع سے متعلق. وہ نظام حیدرآباد جو تھے آخری نظام، بہت صاحب ذوق علمی مذاق رکھنے والے آدمی تھے، جو صاحبان علم تھے، ان کے مطابق سوالات کرتے تھے. تو ایک دن جو ملاقات ہوئی، حقیقت یہ ہے کہ ان کے سوال کے پہلے کبھی یہ سوال ذہن میں نہیں آیا تھا، اور ان کا تصور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق. وہ یہ تھا کہ ان کا مصرع ہے علی کی معنوی پیغمبری سمجھا تو میں سمجھا.
علی کی معنوی بہت معنی کر رہے ہیں، لفظی نبی میں نہیں کہتا، کہتے علی کی معنوی پیغمبری، سمجھا تو نہ سمجھا. تو اب ان کے اس درجے عقیدت یا معرفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جواب ہونا چاہیے. تو ایک دن جواب انہوں نے سوال سوچ رکھا تھا، مجھ سے کہنے لگے بس چھوٹتے ہی، بس آج ایک سوال کے لیے آپ کو بلایا. وہ سوال یہ ہے کہ رسول کے بعد ایک شخص ہے جو رسالت کے منصب کے قابل ہے. اب ایسے شخص سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں قابل نہیں ہے معاذ اللہ، اور جبکہ وہ ہمارے نزدیک بھی حقیقت کے خلاف. ایک شخص ہے جو رسالت کے منصب کے قابل ہے، تو پھر رسالت کیوں ختم ہوئی؟ اب وہ سوال ان کے ذہن میں ایسا واقف تھا کہ اب اسے جوش میں آ کر وہ دہرا رہے ہیں. اگر کوئی لائق نہ ہو اس کام کے، ایسا ہی لب و لہجہ ان کا ہوتا تھا، کوئی لائق نہ ہو اس کام کے تو منصب ختم کر دیا جائے. جب ایک پر لائق موجود ہے تو آخر رسالت کیوں ختم ہوئی؟ اب جب ان کا وہ جوش و خروش سوال کا ختم ہوا تو اب میں نے مختصر ہمیشہ جواب میں اس صنعت میں دیتا تھا کہ 5